الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأنذرتكم نارا تلظى صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محترم معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ارشاد باری تعالیٰ ہے فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، میں تمہیں ڈراتا ہوں بھڑکنے والی، شعلہ مارنے والی آگ سے، جس میں وہ لوگ جائیں گے جو جھٹلاتے ہیں اور بدبختی پر آ جاتے ہیں. اس بارے میں گزشتہ بھی پیوستہ جمعہ بھی عرض کر دیا تھا. تو آگ سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے. جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا انسان رک جائے. ان روکی گئی چیزوں میں سے ایک چیز بے حیائی ہے. حیا کا حکم ہے. فرمایا حیا کے 60 سے اوپر شعبے ہیں. ان میں سے ادنا شعبہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا، اور اعلیٰ شعبہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. اور اس کے بعد ان 60 سے اوپر 67 63 شعبوں میں سے ایک اور شعبہ الگ کر کے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان. حیا ایمان کا شعبہ ہے. حیا ایمان کا شعبہ ہے. حدیث پاک میں آتا ہے اذا فاتك الحیا فافعل ما شئت. دوسرے لفظ یہ ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. جب تجھ میں حیا نہ رہے تو جو چاہے کر. جب تک حیا ہے تو دائرے کے اندر رہے گی. عورت میں تو فطرتاً اللہ نے حیا رکھا ہے. مرد سے زیادہ حیا والی عورت ہوتی ہے. لیکن جب حیا کو ایک طرف کر دیا جائے تو پھر یہی عورت جو ہے مرد سے پتہ نہیں اور کیا لفظ اس کے لیے بولوں. تو بہرحال حیا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین تشریف لے گئے تھے نا، تو وہاں دیکھا 2 عورتیں اپنی بکریوں کو الگ روک کے بیٹھی ہیں. باقی لوگ کنویں پر پانی پلا رہے ہیں ڈول کھینچ کر. ان سے پوچھا آپ 2 عورتیں 2 بچیاں الگ اپنی بکریوں کو لے کر کیوں بیٹھی ہیں؟ حیا کی بات ہے. فرمایا وہ مرد ہیں، ہم عورتیں ہیں. ہم ان کے ساتھ مخلوط ہو کر اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا سکتے. وہ چلے جائیں گے، ہم دونوں بہنیں مل کر اکیلی پھر ڈول کھینچ کے اپنی بکریوں کو پلا کر پانی واپس جائیں گے. اختلاط نہیں. وہ مرد غیر مرد ہے، ہم الگ ہیں. وہ اپنی بکریوں کو الگ لے کے بیٹھے.
پھر یہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو پانی پلا کر کے دیا، وہ جلدی گھر چلی گئی۔ باپ نے پوچھا کیوں آج جلدی کیسے آ گئی؟ انہوں نے کہا ایسا کوئی مسافر مت تھا، انہیں پانی پلا کے ہم نے دے دیا، ہم جلدی آ گئی۔ فرمایا اچھا اس نے تمہارے ساتھ احسان کیا، اس کو بلا کر لاؤ، ہم بھی اس کا کوئی بدلہ دیں اس کو۔ وہ بچی جب بلانے کے لیے آئی، اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک نقشہ کھینچا، وہ کیسے آئی؟ فجاءت احداهما على استحياء، اللہ اکبر، ان میں سے ایک لڑکی آئی بلانے کے لیے اور حیا پر سوار تھی، اللہ حیا پر، اللہ نے اس کی تعریف کی، بڑی شرما کر منہ بند کر کے آئی، باپ کا حکم ہے اور کوئی مرد ہے نہیں، وہ دو لڑکیاں اس واسطے بکریاں چیر رہی تھی، کوئی بھائی نہیں اور کوئی مرد نہیں، باپ ہے نابینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا کہ وہ حیا پر سوار ہو کے آئی ہیں، تو حیا بڑی چیز ہے۔ پھر جب جانے لگے تو راستہ موسیٰ علیہ السلام کو تو پتہ نہیں تھا، اس لڑکی نے آگے جانا تھا، راستہ جو جانتے آگے جائے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی حیا کا بھی اللہ نے تذکرہ فرما دیا، روایتوں میں آ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایسے نہیں ہو سکتا کہ عورت آگے جائے اور مرد پیچھے اس کے جسم کو پڑھتا جائے، اے ٹھیک نہیں ہے، حیا کے خلاف ہے، آپ پیچھے آئیں میں آگے جاؤں گا، اور جہاں مڑنا ہوگا آپ اشارہ کر دیں، دائیں مڑ جائیں بائیں مڑ جائیں، تو اس طرح جائیں، اے حیا کا الاحیا۔ حضرت عثمان کے بارے میں فرمایا احیاہم عثمان، حیا والے سارے تھے لیکن یہ بہت زیادہ حیا کرتے تھے، تو اس واسطے ان کو فرمایا احیاہم عثمان، حضرت عثمان سب سے بڑے حیا والے تھے، حیا والی صفت بڑی اچھی ہے، اللہ اکبر۔ اور عورت تو ہے حیا والی، عورت کو تو اللہ تعالیٰ نے اسلام نے جو عزت دی ہے، اسلام مذہب ہے ہمارا اور وہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے۔ عورت کو کہاں، یہ گھر کی ملکہ ہے، بادشاہ ہے، گھر کے اندر بادشاہی عورت کی ہوتی ہے، یہ گھر میں رہے، اس کا باہر کا خرچہ خاوند پر، جب تک شادی نہیں ہوئی تو والدین پر خرچہ وہ دیں، اس کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، جب شادی ہو گئی اس کا مہر پہلے الگ دے خاوند، وہ مہر اس کو دے اور جہاں مرضی ہے خرچ کرے، اسے پوچھ بھی نہیں سکتا، اور باقی خرچہ اس کا وہ خاوند دے، مکان، رہائش، کپڑا، کھانے پینے کی چیزیں خاوند کے ذمہ ہے، اس کو کیا ضرورت ہے باہر جانے، یہ حیا والی اندر بیٹھے۔ اور فرمایا مسجد میں زیادہ ثواب ملتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا عورت مسجد میں نہ جائے، مسجد میں نہ جائے، گھر میں اگر پڑھے تو گھر میں اس کو مسجد سے زیادہ ثواب ملے گا۔ جب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آپ نے سیدھا تو نہیں روکا، آئے نہیں، لیکن ترغیب دی کہ نہ آئے، اور فرمایا جب عورت کسی کام کے لیے گھر سے نکلے گی تو با پردہ ہو کر نکلے اور خوشبو لگا کے نہ جائے، فرمایا اگر خوشبو لگا کر کے گئی اور خوشبو عطر جو ہے وہ ادھر ادھر اور مردوں کے ناک تک پہنچ گیا تو گویا کہ وہ ایسی ایسی ہو گئی، یعنی بڑی مذمت فرمائی۔ خوشبو اگر لگانی بھی ہے تو رنگ دار ہو، خوشبو نہ ہو، اوپر پردہ آئے گا وہ رنگ بھی اس کا چھپ جائے گا، اور خوشبو جو ہے وہ تو دور تک چلی جاتی ہے، ایسی جگہ جب جائے تو ایسے نہ جائے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابو داؤد میں روایت ہے، عورتیں جب جائیں تو راستے کے درمیان میں نہ جائیں، ایک کنارے پر ہو کر جائیں۔ آگے راوی نقل کرتے ہیں جب نبی علیہ السلام نے یہ حکم فرمایا تو عورتیں جب کہیں آنا جانا ہوتا تو بالکل سڑک کے راستے کے کنارے پر جاتی تھی، اور کہیں دیوار کوئی آ جاتی تو ان کے کپڑے دیوار کے ساتھ الجھ جاتے تھے، اتنی قریب جاتی تھی، عام سڑکوں پر نہیں۔
یہ بڑی عزت. اور فرمایا ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. کتنی عزت دی. ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. جنت ہے. عزت ہے کہ نہیں؟ کتنی عزت. جنت. ماں کی خدمت کرو. ماں باپ کے چہرے پر جب تم محبت سے نظر ڈالو گے تو ہم تمہیں حج عمرے کا ثواب دیں گے. کتنی عزت دی ہے اسلام نے. اسلام سے پہلے عورت کا کیا حال تھا؟ ان کی بچیاں پیدا ہوتی تو منہ فک ہو جاتا تھا ان کا اور زندہ گلگور کر دیتے تھے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. قیامت کے دن پوچھا جائے گا اس لڑکی سے کہ تجھے زندہ گلگور کرنے والوں نے تیرے اندر کیا قصور دیکھا تھا کہ تمہیں زندہ گلگور کر دیا تھا. یعنی ان کو پکڑا جائے. اور کوئی میراث نہیں تھی ان کی. کوئی مال تھا. جو کچھ مال تھا اور مردوں کے پاس ہوتا اور خاوند مر جاتا تو اس کے رشتہ دار اس کو اپنی زبردستی ہوس کا نشانہ بناتے. اس کے ساتھ نکاح کر لے, جزیہ مجبور کر لے. اس کو کوئی میراث نہیں دینی, کچھ نہیں دینا. یہ عورت کا حال تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچیوں کا احترام کرو. بچیاں تمہارے لیے رحمت کا سبب ہے. کتنی عزت دی اسلام نے. بچیاں تو رحمت کا سبب ہے. رحمت. اللہ اکبر. بچیاں رحمت ہے تمہارے لیے. ان کو بچوں پر بھی ترجیح نہ دینا. پیار اتنا ہی رکھنا. بچوں سے پیار کرتے ہو نا لڑکوں کے ساتھ, تو بچیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی پیار کرو. ان کا حصہ دو میراث میں. اور جس کی 2-3 بچیاں جس کی ہیں, اپنی ہیں یا بھائی کی ہیں یا کسی کی ہیں, اس کو پرورش کر کے ان کو کیا کر دیا, بڑا ادب سکھایا, علم سکھایا, شادی کر دی. اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. کتنی عزت دی ہے نبی علیہ السلام نے عورتوں کو. اور آج عورتیں کیا کرتی ہیں, زیادہ ٹائم نہیں ہے تو آج جناب سڑکوں میں آئیں, اپنی مرضی کریں, لباس اپنی مرضی کا پہنیں, پھر کوئی بات کرے تو کہتے ہیں اپنا اسلام گھر لے جاؤ. عورتیں کیا حق ہے تمہارا سڑک پہ آنے کا؟ ان جاہلوں نے اکسایا ہے کہ عورت مرد کے برابر کے حقوق ہیں. اسلام برابر کے حقوق دیتا ہے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ. لیکن کچھ ایسے احکام بھی ہیں جو الگ ہیں. عورت باحیا ہو کے گھر بیٹھے, کوئی ضرورت نہیں کہا. انہوں نے پکڑ کے تمہیں جو ہے اپنا دکانوں میں کھڑا کر دیا. یہ بن ٹھن کے کھڑی ہوں گاٹ کر روح نبھائیں, یہ بن ٹھن کے گاڑی میں جائیں اور ٹکٹ دیں لیں. وہ پانی مانگے, بار بار پانی, ان کو جا کر پانی دیں, کھاؤ ان کو دے. پتہ نہیں کیا بسوں کے اندر ان بچیوں کا ہوتا ہے. غیر محرم کے ساتھ جا رہی ہے, سینکڑوں میل تک. جہازوں میں عورتیں, دکانوں میں عورتیں, ہر جگہ پہ عورت. اس کو ابھی وہ جوان ہوتی ہے, کوئی ان کو فرق نہیں پڑتا. تھوڑی سی بوڑھی ہوتی ہے, پھر سب کی نظر بھی ہٹ جاتی ہے, پھر وہ ہرشہ ختم ہو جاتی ہے, پھر پتہ چلتا ہے کیا چیز ہے. اسلام نے کہا تم صنف نازک ہو, صنف نازک ہو, گھر میں بیٹھو, ساری تمہاری ضروریات میں مردوں کے ذمہ لگاتا ہوں, یہ ساری ضروریات تمہاری وہ پیدا کرے. اور آج سڑکوں پہ جا کر اس قسم کے نعرے لگاتے ہیں. یہ نعرے میں نے دیکھے تھے. یہ نعرہ یہ کوئی اسلامی ملک میں بد چلن ہوں, میں بد چلن, ایک نعرہ ہے, کتبے لکھے ہوئے ان کے, میں آوارہ, میں بے شرم صحیح. یہ عورت کہہ رہی ہے, اپنے آپ کو نعرے لگا رہی ہے, اور کتبے تو صاحب کیا ہوتے ہیں ان کو جو لکھے ہوتے ہیں وہ پکڑے ہوتے ہیں. مجھے شادی نہیں چاہیے, آزادی چاہیے. یہ عورت کا نعرہ ہے. یہ میرا جسم میری مرضی. تیرا جسم تو نے بنایا ہے, جس نے بنایا ہے اس کا نام نہیں لیتی. تجھے کیا اختیار ہے؟ تو اپنی انگلی نہیں کاٹ سکتی, پکڑا جائے گا قیامت کے دن.
تو کون اپنے جسم کا مالک بن گئی؟ عورت ہو یا مرد ہو، کوئی بھی نہیں، جسموں کا مالک اللہ ہے۔ میری مرضی، میرا جسم، میری مرضی۔ اگر یہ باتیں نہ اٹھے نا، یہ باتیں مسجد سے دوسری تیسری جگہ سے مسلمانوں سے ہو، تو پھر بندہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو کوئی رکاوٹ آگے آئے گی تو شاید ممکن ہے پہلے تو بند کر دینا چاہیے بالکل۔ عورت کا کیا ہے جو اس بارے میں نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور آزادی ہے، حقوق مانگتے ہیں، حقوق مانگتے ہیں، تمہارے حقوق، تمہارے حقوق تمہیں ملے ہوئے ہیں، کون سا تمہارا حق نہیں ہے؟ تو خواہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالتی ہو۔ گھر سے آرام سے بیٹھو، گھر میں بیٹھو، کھاؤ پیو عیش کرو۔ تمہیں اولاد احترام کرے، تمہارا خاوند احترام کرے، تمہارے والدین کی لاڈلی بیٹی ہوتی ہے، خاوند کی چہیتی بیوی ہوتی ہے، اور بچوں کی پیاری رحمت والی ماں ہوتی ہے۔ یہ تو بڑے بڑے عزت کے الفاظ تمہیں اللہ نے شریعت میں تمہیں دے دیے ہیں، تو تم اور چاہتی ہو تو کیا چاہتی ہو؟ اس کو کل پرسوں انہوں نے لگایا ہوا ہے، پہلے تھوڑا پھر تھوڑا، تو اب بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو جب آگے کوئی نتھ نہ ڈالیں گے تو یہ کام اور بڑھتا چلا جائے گا، اور پھر جو اندر بیٹھی ہوئی عورتیں ان کو بھی شیطان ابھارتا ہے کہ ہم بھی ان کے ساتھ مل جاؤں، پھر وہ کسی سے قابو بھی نہیں آئیں گے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے ایسے بے حیائی کے جو دن یہ بنا، اس کو بند کر دیا جائے، بالکل بند کر دیا جائے، کسی کو اجازت نہ ہو۔